عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مقام ہے۔ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار حشت کل چھوٹا سا عطردان ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش آ گیا، ابھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے۔ پیش نظر وہ نو بہار اور دل ہے سجدے کو بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ تجھ سا سیاکار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے۔ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ حضور کی معراج آج کی رات جو ہے نا، یہ قیامت تک کے لیے منفرد رہے گی۔ میلاد مناتے ہیں ہم، سارے انبیاء پیدا ہوئے، ان کا بھی میلاد ہے، صاحب ظاہر ہے۔ جناب عیسیٰ ہے، جناب موسیٰ ہے، جناب ہارون ہے، جناب خلیل اللہ ہے، جناب ذبیح اللہ ہے، جناب روح اللہ ہے، جناب صفی اللہ ہے، یہ سارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ ابن مریم تک سارے انبیاء ہے، ان کا بھی میلاد ہے۔ لیکن میرے آقا و مولا ہے، حضور کا میلاد تو پھر میلاد ہے۔ اور دنیا سے تشریف لے گئے، ان کا یوم بھی ہے، یہ بھی سب کچھ موجود ہے۔ لیکن جو آج کی رات ہے نا معراج، یہ کسی اور کی نہیں ہے۔ معراج کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ وہاں تقاضا تھا بھی تو کہا لن ترانی، تقاضا تھا بھی تو لن ترانی، یہاں حبیب آرام فرما رہے ہیں، کہاں لے آؤ۔ امام حسن رضا خان نے کہا بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، وہاں ملاقات کی تمنا ہے، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ یہ حضور کی بارگاہ ہے، یہ حضور کی ذات ہے۔ یہ تو ہمارے امام نے کہا نا، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ اس ہمت، ایک لمحے کی ہمت، ایک لمحے کی وہ بات، جناب موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مبارک سے نور ٹکرایا، اور وہ ٹکرایا ہوا طور کا۔ اور ادھر عرض کی صحابی نے، یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ فرمایا ہاں میں نے دیکھا۔ اور کہا حضور کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے جدھر دیکھا نور ہی نور تھا، نور ہی نور تھا، نور ہی نور تھا۔ ہاں اس لیے ہمارے امام نے کہا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ اللہ کے حبیب کے اللہ کے گھر گئے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چلیے، مقامات آندے رہے، جبریل امین عرض کردے رہے، سبق سناندے رہے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور سدرۃ المنتہا پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا آ گیا،
جبریل امین نے کہا حضور آگے نہیں جائے گا جبریل. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تو نے مجھے مخلص نہیں پایا, جہاں تو نے کہا رکنا ہے, جہاں چلنا ہے تو نے کہا مجھے, میں تیری باتیں مانتا رہا, اب میں تجھے کہتا ہوں آگے چل. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. کہا یا رسول اللہ اگر جبریل پر بال برابر بھی آگے گیا نا تو جبریل جل کر خاک ہو جائے گا. کہا جبریل آج تک جہاں آپ کے ساتھ آیا اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. آج تک جہاں آیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آیا, یہ آپ کی وجہ سے آیا ہے, لیکن آگے جبریل کی بھی بات ہے, آگے صرف آپ نے جانا ہے. کہا اگر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. کہا یا رسول اللہ اگر جبریل اس سے آگے بال برابر بھی ہوا جل کر خاک ہو جائے گا. ایک بات ہے نور بشر والوں کے لیے, جہاں نور جل رہا تھا وہاں میرے آقا مولا آگے جا رہے تھے. یہ میرے آقا مولا کی ذات ہے. حضور آگے تشریف لے گئے, سارے انبیاء جمع ہیں, 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اور رسول, حضرت جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب عیسیٰ ابن مریم تک سارے موجود ہیں. اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا. جب خطبے کا اختتام فرمایا تو حضرت جناب خلیل اللہ بولے, کہا جناب محمد رسول اللہ, اللہ نے آپ کو انہی وجوہات کی بنیاد پر تو ہم سے افضل بنایا ہے. اللہ کی تعریف بیان کی نا. اس کے بعد اب آپ تصور کریں سارے انبیاء موجود ہیں, تو جب حکم آیا میرے حبیب چلیے آگے ذرا امامت کے لیے, انبیاء اور رسول موجود ہیں اور امام الانبیاء صفے امامت کے لیے جا رہے ہیں. جناب موسیٰ بھی کھڑے ہیں, جناب عیسیٰ بھی کھڑے ہیں, جناب ذبیح اللہ بھی کھڑے ہیں, جناب کلیم اللہ بھی کھڑے ہیں, جناب نوح بھی کھڑے ہیں جی, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین. کہا آپ کی سب کی تمام شانیں ہیں لیکن مصلی امامت پر میرا حبیب جائے گا. حضور آ گئے بس. اس لیے یہ تو حضور کی معراج ہے نا. اعلیٰ حضرت نے اس میں بڑی عجیب بات کی ہے, کہا بزم ثنائے زلف میں میری عروج سے فکر کو ساری بہار حشت خل چھوٹا سا اطردان ہے. کہا حضور کی ذات تو وراء الورا ہے, حضور کی زلفوں کی نہیں. ایک زلف کی جب میں تعریف کرنے کے لیے بیٹھا تو ساری بہار حشت خلد. جب میں نے حضور کی ایک زلف کی جناب خوشبو سونگی, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ساری بہار حشت خلد چھوٹا سا اطردان ہے. کہا میں ساری 8 جنتوں سے ساری خوشبوئیں جمع کر کے لایا لیکن وہ حضور کی زلف کے سامنے ایک چھوٹی سی شیشی بن سکے. یہ حضور کی شان ہے. عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا, غش آ گیا. یہ تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا, عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے, عقل بھی دوڑی نا کہ حضور کہاں جا رہے ہیں. وہاں نور رہ گیا, عقل نے کہاں جانا تھی, نور عقل رہ گئی. عقل بڑی جب مقامات پر دوڑی. یہ تو جناب جب حضور کے غلام احد کی طرف چلے تو یہ بھی 300 لے کر دوڑی. یہاں بھی اس کو غش آ گیا. یہ پیچھے حضرت طلحہ کو 70 زخم آئے اور یہ وہاں بھی آ کے کھڑی ہو کے لگی اب پتہ لگے گا کیا بنتا ہے. تو جب ایسے کر کے انہوں نے چھینٹے مارے منہ پر, انہوں نے ہوش آئے, کا ما فعل رسول اللہ, پھر یہ دوڑی. یہ تو حضرت جناب ابو ہریرہ پیالہ لے کر آئے دودھ کا. حضور نے فرمایا چلو ابو ہریرہ شروع کرو دائیں طرف. تو ہیں جی کیوں جناب ابو ہریرہ, کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا منہ پھر گیا اور ایک ایک تے آ کے دوڑی. ہیں جی ایک ایک صحابی تے آ کے عقل نے کیا ہون ابو ہریرہ تیرا کی بنے گا. حضور نے فرمایا چلو ابو ہریرہ ہن تسی پیو. جدو پی کے رجے نا تو پھر عقل دوڑی. انہیں کیا اے کی عرش پہ جا کے نہیں, ادھر فرش پر بھی یہ عقل دوڑتی رہی. عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا, غش آ گیا, ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے. بس حضور سے محبت. اساں اے سارا کچھ کرن دا مقصد یہی ہے کہ حضور دے دامن رحمت نال وابستہ ہو جاؤ. اور حضور دوں اللہ تعالیٰ نے جڑی بھی شے دتی وہ کائنات نرالی دتی, وہ کسے ہور کول ہو ہی نہیں سکتی. اور اللہ نے اپنا حبیب بھیج دیتا, حضور آ گئے. بس حضور دی گل ہی ہونی. ہن عرش تے بھی حضور دی گل ہے, عرش پہ ہاں جی تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, بلکہ فرشتے اللہ دی بارگاہ ہاتھ بن کے کھڑے ہوندے ہیں, یا اللہ ایک باری تو موقع دے, ایک باری تو موقع دے, تیرے حبیب دی بارگاہ درود بھیج کے آئیے. تے اسی کتنے خوش قسمت ہاں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, ہر ویلے حضور دا نام لے رہے ہیں. حضور نال محبت کرنی. اور کیویں کرنی؟ انے واہ محبت کرنی, جویں حضور دے غلاماں نے کی تھی, جویں صحابہ نے کی تھی, جویں آل بیت نے کی تھی. ہاں جی اوتھے پوچھ کے نہیں کرنا, حضور نال محبت انے واہ کرنی. اور جڑی بھی شے جدھر بھی آ جائے, جدو حضور دی بارگاہ دی آ جائے تو پھر سر جھکا لینا. اگر سر نہیں جھکاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تہاڈا سر کسی اور مسئلے جھکوا دے گا. ہاں یہ یاد رکھنا, تہاڈا سر دبا دے گا, لیکن جدو حضور دی گل آ جائے سر ڈالو گے پھر تہاڈا سر کدھر ڈھینڈ نہیں لگا. جس کے آگے سرے سروراں خم رہے, اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام.
اور کوئی غیب تجھ سے نہاں ہو بھلا. ہاں پھر آخر تے گل یہی ہوئے گی نا, اعلی حضرت نے تو پھر قلم توڑیا نا, میں اور کوئی غیب تجھ سے نہاں ہو بھلا, جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو شانہ دے کے بھیجیاں, قیامت تک کسی دی عقل چ آن والیاں نہیں. حضور آ گئے, سب کچھ دے کے بھیجا, بس اعلی حضرت نے جڑا کیا نا, اور کوئی غیب تجھ سے نہاں ہو بھلا, جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. با حضور نال محبت, اے معراج سنان دا مطلب ہے کہ حضور نال محبت اور الا یا ایھا الساقی ادر کا سونا ولو, انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا, اور بس انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا, اور بس انہیں جانا.